السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں پی پی ایس سی کے 100 ایم سی کیو جو کہ اسلامیات کے بارے میں ہے۔ اسلامیات کی پی پی ایس سی کے پاس پیپر سے لیے گئے کویسچنز ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کویسچنز ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے، مسجد نبوی میں توسیع کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ مسجد نبوی میں توسیع کس خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی میں سب سے پہلی توسیع ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 2، کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے کس خلیفہ راشد نے بند تعمیر کیا؟ اس کا جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو خلیفہ راشد سوئم تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بند تعمیر کیا تھا۔ کویسچن نمبر 3، کابل اور غزنی کا علاقہ کس خلیفہ راشد کے دور میں فتح ہوا؟ کابل اور غزنی کا علاقہ، یہ جو افغانستان کا کابل اور غزنی کا علاقہ ہے، یہ فتح ہوا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 4، نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ نہج البلاغہ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات۔ کویسچن نمبر 5، جمل کے معنی کیا ہے؟ جمل، اس کا جواب ہے اونٹ، کیمل، ٹھیک ہے۔ جنگ جمل ہوئی تھی حضرت اما عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی تھی، اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 6، ابن ملجم کو کس نے قتل کیا؟ ابن ملجم جو تھا یہ وہی قاتل تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اس کا جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن نے ابن ملجم کو قتل کیا تھا، حضرت حسن نے ابن ملجم کو قتل کیا تھا۔ کویسچن نمبر 7، وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی؟ وہ کون سی جنگ ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت نہ کی؟ اس کا جواب ہے جنگ تبوک۔ جنگ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی، اور جنگ تبوک یاد رکھیں وہ جنگ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مرتبہ شرکت کی تھی، یہ آخری جنگ تھی ان کی۔ کویسچن نمبر 8، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ بہت اہم کویسچن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ اس کا جواب ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 9، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق جو تھے خلیفہ راشد پہلے جو تھے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے؟ اس کا جواب ہے 2 سال، ٹھیک ہے جی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 571 میں پیدا ہوئے تھے، پیدائش ہوئی تھی، ولادت ہوئی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ 573 میں ان کی ولادت ہوئی تھی۔ کویسچن نمبر 10، بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ بیعت رضوان کس صحابی کی وجہ سے ہوئی؟ اس کا جواب ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 11، جنگ ٹورس کس خلیفہ کے دور میں ہوئی؟ جنگ ٹورس، اس کا جواب ہے ہشام بن عبد المالک، ٹھیک ہے، ہشام بن عبد المالک۔ کویسچن نمبر 12، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ حضرت حمزہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کو کس نے شہید کیا؟ اس کا جواب ہے وحشی نے، اور ہندہ نے آپ کا کلیجہ چبایا تھا۔ وحشی نے قتل کیا تھا اور ہندہ نے کلیجہ۔ کویسچن نمبر 13، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ حضرت خالد بن ولید جن کو سیف اللہ کا ٹائٹل بھی دیا گیا تھا، ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، بنو مخزوم، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 14، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ کس نے پھیلایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتنہ کس نے پھیلایا؟ کویسچن نمبر 14 کا آنسر ہے عبداللہ بن سبا، ایک یہودی تھا، اس نے پھیلایا، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا۔ کویسچن نمبر 15، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ اس کا جواب ہے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ حضرت جو زبیر تھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کزن تھے، پھر بھی حضرت اما عائشہ کے ساتھ ہی تھے اور یہ شہید ہو گئے تھے۔ کویسچن نمبر 16، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کا اصل نام کیا تھا؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح، اس کا جواب ہے عامر بن عبداللہ، ٹھیک ہے، عامر بن عبداللہ۔ کویسچن نمبر 17، اشور نام کا بالکل نیا تجارتی ٹیکس کس خلیفہ نے لگایا؟ اشور نام کا، تو اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹیکس لگایا تھا اشور نام کا، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 18، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس کے ہاتھوں ہوئی؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اس کا جواب ہے مروان کے ہاتھوں ہوئی، مروان۔ کویسچن نمبر 19، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے کتنے دنوں بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی؟
کتنے دن تک خلافت کا جو منصب تھا وہ خالی رہا تھا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد؟ اس کا جواب ہے جی 3 دن۔ 3 دن بعد مدینے کے لوگوں نے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ منصب سنبھال لیں، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 20، اسلام قبول کرتے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنے درہم تھے؟ جب اسلام قبول کرتے وقت تب تجارت کرتے تھے کپڑے کی، اس کا جواب ہے 40,000 درہم، 40,000 درہم۔ کویسچن نمبر 21، مکہ کی شہری ریاست کو پانی پلانے اور حاجیوں اور رسومات حج کی ادائیگی کس قبیلے کے ذمہ تھی؟ مکہ کی شہری آبادی کو پانی پلانے اور رسومات حج کی ادائیگی کس قبیلے کے ذمہ تھی؟ اس کا جواب ہے جی بنو ہاشم کے، بنو ہاشم قبیلے کے ذمہ تھی۔ 22، ہجرت حبشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی نے ہجرت کی؟ ہجرت حبشہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے بھی ہجرت کی تھی، وہ کون تھی؟ اس کا جواب ہے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کویسچن نمبر 23، اسلام کے لیے سب سے پہلے کس خاتون نے جامع شہادت نوش کیا؟ اسلام کی پہلی خاتون شہید کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سمیہ۔ کویسچن نمبر 24، طائف میں زخمی ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ طائف میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو آپ نے کس کے باغ میں پناہ لی؟ اس کا جواب ہے عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ کویسچن نمبر 25، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کس یہودی قبیلے کے خلاف کارروائی کرنا پڑی؟ تو اس کا جواب ہے کینکا، بنو کینکا کے خلاف۔ سب سے پہلے کارروائی بنو کینکا کے خلاف کرنا پڑی، یہ بہت ہی سازشی قبیلہ تھا۔ کویسچن نمبر 26، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ کون سی ام المومنین جو تھیں وہ ابو سفیان کی بیٹی تھی؟ اس کا جواب ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام حبیبہ۔ کویسچن نمبر 27، خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب کس جنگ میں ملا؟ خالد بن ولید جن کو اللہ کی تلوار مطلب سیف اللہ کا خطاب ملا، کس جنگ میں ملا؟ اس کا جواب ہے غزوہ موطا میں، ٹھیک ہے، غزوہ موطا۔ کویسچن نمبر 28، حجاز کس سمندر کے کنارے پر ہے؟ حجاز کس سمندر کے کنارے پر ہے؟ اس کا جواب ہے جی بحیرہ احمر، حجاز بحیرہ احمر کے کنارے پر ہے۔ کویسچن نمبر 29، عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ عرب میں جو غیب بتاتے تھے، علم غیب جانتے تھے، ان کو لوگ کیا کہتے تھے؟ اس کا جواب ہے کاہن، کاہن۔ کویسچن نمبر 30، حاجیوں کی مہمان نوازی اور مالی امداد کیا کہلاتی تھی؟ حاجیوں کی مہمان نوازی اور مالی امداد کیا کہلاتی تھی؟ اس کا جواب ہے سکایا، سکایا کہلاتی تھی۔ کویسچن نمبر 31، اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ اسلام کا پہلا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس کا جواب ہے میثاق مدینہ، میثاق مدینہ۔ کویسچن نمبر 32، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا جنگ بدر میں قیدی بنایا گیا تھا؟ جنگ بدر میں کون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا قیدی بنایا گیا تھا؟ اس کا جواب ہے عباس بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب۔ کویسچن نمبر 33، مکہ کی شہری ریاست کس نے قائم کی؟ مکہ کی شہری ریاست کس نے قائم کی؟ اس کا جواب ہے قصی بن کلاب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ان میں سے ہے، قصی بن کلاب بن مرہ۔ کویسچن نمبر 34، قرآن پاک میں اعراب کس نے لگوائے تھے؟ آج جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں اعراب لگے ہوئے ہیں، پہلے جو قرآن پاک نازل ہوا تھا اور تدوین ہوئی تھی اس میں اعراب نہیں تھے، تو اس کا جواب ہے جی حجاج بن یوسف نے، حجاج بن یوسف جو کہ بغداد کا خلیفہ تھا، بغداد کا گورنر تھا ایکچولی۔ کویسچن نمبر 35، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ حضرت امیر معاویہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ یزید کے والد بھی ہیں، تو یزید لعین کے والد ہیں، تو انہوں نے کس موقع پر اسلام قبول کیا؟ اس کا جواب ہے جی فتح مکہ کے موقع پر، ٹھیک ہے، فتح مکہ کا موقع۔ کویسچن نمبر 36، حضرت عمر بن عبدالعزیز کس صوبے کے گورنر تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز، اس کا جواب ہے حجاز کے۔ کویسچن نمبر 37، اسلامی ریاست میں رہائش پذیر غیر مسلموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسی اسلامی ریاست جس میں غیر مسلم بھی ہوں، رہتے ہوں، ٹھیک ہے، رہائش پذیر ہوں، اس غیر مسلموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے ذمی، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن نمبر 38، کس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کروایا؟ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا تھا تو اس کے بعد کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو چن چن کے مروایا؟ اس کا جواب ہے مختار ثقفی، مختار ثقفی۔ کویسچن نمبر 39، مسلمانوں کے حملے کے وقت اسپین پر کس کی حکومت تھی؟ جب مسلمانوں نے اسپین پر حملہ کیا تو اس وقت وہاں پہ کس کی حکومت تھی؟ اس کا جواب ہے
रॉड्रिक की हुकूमत थी। क्वेश्चन नंबर 40, अरबी को दफ्तरी जबान किसने बनाया? अरबी को दफ्तरी जबान किसने बनाया? इसका जवाब है अब्दुल मालिक ने। क्वेश्चन नंबर 41, अहले मक्का ने यजीद की बजाय किसको अपना खलीफा बनाया? अहले मक्का ने यजीद की बजाय किसको अपना खलीफा बनाया? इसका जवाब है अब्दुल्ला बिन जुबैर को, अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। क्वेश्चन नंबर 42, किस वाक़े के बाद बनु उमैया के दौर का ज़वाल शुरू हुआ? किस वाक़े के बाद बनु उमैया के दौर का ज़वाल शुरू हुआ? इसका जवाब है वाक़या करबला के बाद। क्वेश्चन नंबर 43, फातिह स्पेन कौन से सहाबी थे? फातिह स्पेन कौन थे? तारिक बिन ज़ियाद, सहाबी नहीं थे मेरे ख्याल से, तारिक बिन ज़ियाद थे। क्वेश्चन नंबर 44, किस फातिह ने अंदलुस पर उतरते ही जहाजों को आग लगा दी? इसका जवाब है तारिक बिन ज़ियाद। क्वेश्चन नंबर 45, उमवी दौर में खलीफा के हिफाजती दस्ते को क्या कहा जाता था? उमवी दौर में, उमवी दौर कहते हैं जो हज़रत अमीर मुआविया से शुरू हुआ है। इसका जवाब है अल-हर्स, अल-हर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मरवान सानी की शिकस्त किस दौर के खात्मे का ऐलान करती है? मरवान सानी की शिकस्त किस दौर के खात्मे का ऐलान करती है? इसका जवाब है बनु उमैया के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, बाग फिदा को किस खलीफा ने अपनी जाती जागीर बनाया? बाग फिदा को किस खलीफा ने अपनी जाती जागीर बनाया? इसका जवाब है मरवान बिन हुकम ने। क्वेश्चन नंबर 48, मुआविया सानिया कौन था? मुआविया सानिया कौन था? इसका जवाब है यजीद का बेटा। क्वेश्चन नंबर 49, तवाबीन का फिरका वजूद में आया? तवाबीन का फिरका कब वजूद में आया? वाक़या करबला के बाद, वाक़या करबला के बाद। ठीक है जी, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 50, मुगीरा बिन शोबा का ताल्लुक था? मुगीरा बिन शोबा का ताल्लुक था ताइफ से, ताइफ से ताल्लुक था। क्वेश्चन नंबर 51, जिंद किसका नाम है? जिंद इसका मतलब है किसी किताब का। क्वेश्चन नंबर 52, हारून रशीद किसका बेटा था? हारून रशीद किसका बेटा था? इसका जवाब है मेहदी का। क्वेश्चन नंबर 53, इल्हाद का लफ्ज़ी मानी क्या है? इल्हाद, इसका जवाब है सीधे रास्ते से कतरा जाना, सीधे रास्ते से हट जाना, कतरा जाना इल्हाद का मतलब है। क्वेश्चन नंबर 54, हारून रशीद कहाँ पैदा हुआ? हारून रशीद, इसका जवाब है रे में। रे एक इलाके का नाम है, वहां पे पैदा हुआ। क्वेश्चन नंबर 55, वासिक बिल्ला किसका बेटा था? वासिक बिल्ला, इसका जवाब है मुतअस्सम बिल्ला का। ठीक है, मुतअस्सम बिल्ला का। क्वेश्चन नंबर 56, खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले सोबिया नामी लौंडी ने दूध पिलाया, वो किसकी लौंडी थी? सोबिया नामी लौंडी ने दूध पिलाया था, वो किसकी लौंडी थी? इसका जवाब है अबू लहब की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ताल्लुक किस कबीले से था? साद बिन अबी वकास जो है ये अशरा मुबशरा से हैं। ठीक है, इनका ताल्लुक किस कबीले से? इसका जवाब है बनु ज़ोहरा। ठीक है, बनु ज़ोहरा। क्वेश्चन नंबर 57, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को किस सहाबी के मातहत कर दिया था? जवाब है अबू उबैदा के मातहत कर दिया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, उस सहाबी का नाम लिखिए जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत को लेकर कैसर रूम के पास गए। हजूर ने जो कैसर रूम के नाम खत लिखा था वो कौन से सहाबी लेकर गए थे? इसका जवाब है दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दाहिया कल्बी। क्वेश्चन नंबर 60, फौज की रसद का महकमा किस खलीफा के दौर में बनाया गया? फौज की रसद मतलब ट्रांसपोर्ट का, सामान लाने ले जाने का महकमा। इसका जवाब है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 61, किस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नजर हो गए? तो इसका जवाब है जी जंग जसर में। इस जंग में मुसलमान भागते हुए दरिया की नजर हो गए। क्वेश्चन नंबर 62, खुसरो परवेज किस मुल्क का बादशाह था? खुसरो परवेज किस मुल्क का बादशाह था? इसका जवाब है ईरान का, फारिस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, हबशा के बादशाह का लकब क्या था? हबशा के बादशाह का लकब क्या था? इसका जवाब है नजाशी, नजाशी। क्वेश्चन नंबर 64, दीवानुल बरीद बाकायदा तौर पर किसके दौर में शुरू हुआ? दीवानुल बरीद, इसका जवाब है हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। क्वेश्चन नंबर 65,
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ حضور کے کس چچا کا ذکر قرآن میں آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس کا جواب ہے ابو لہب کا، ٹھیک ہے، ابو لہب۔ کویسچن نمبر 66، عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ٹھیک ہے، ان کا اصل نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے عامر اور لقب شیبہ تھا، ٹھیک ہے، نام عامر تھا اور لقب شیبہ تھا۔ کویسچن نمبر 67، کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس کا جواب ہے منات اور عزی، منات اور عزی کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا۔ کویسچن نمبر 68، دوار کس کا بت تھا؟ دوار یہ اس کا جواب ہے کنواری لڑکیوں کا بت تھا۔ کویسچن نمبر 69، رئیس المنافقین کون ہے؟ رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار کون ہے؟ اس کا جواب ہے عبداللہ بن ابی۔ یہ جنگ احد کے موقع پہ 200 ساتھی لے کر علیحدہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، 200 ساتھی لے کر جنگ احد کے اہم موقع پر یہ علیحدہ ہو گئے تھے، اس لیے ان کو رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا ہے۔ کویسچن نمبر 70، عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ عام الحزن، تو اس کا جواب ہے نبوت کا 10واں سال، ٹھیک ہے جی۔ کویسچن نمبر 71، جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دان مبارک شہید ہوئے تھے؟ جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے دان مبارک شہید ہوئے تھے؟ اس کا جواب ہے دو دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ کویسچن نمبر 72، اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ یہ کویسچن کافی دیر تک مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن آپ جس بھی شہر سے گزرتے ہیں تو سمجھ آ جاتا ہے دار ارقم۔ آپ نے یہ نام جو ہے یہ ہر شہر میں، ہر گلی محلے میں اس نام سے اسکول بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، دار ارقم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نام ادھر سے لیا گیا ہے، اور حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جو کہ اسلام کی پہلی دستگاہ تھی، وہاں پہ تبلیغ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 73، ابو قحافہ کون تھے؟ ابو قحافہ، اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم، ٹھیک ہے، ابو قحافہ۔ کویسچن نمبر 74، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ اس کا جواب ہے ابو الحسن، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 75، مسلمہ کذاب کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، یہ کس قبیلے سے تھا؟ اس کا جواب ہے بنو حنیفہ قبیلے سے تھا۔ کویسچن نمبر 76، عبداللہ بن سبا یہودی کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ عبداللہ بن سبا جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ اس کا جواب ہے یمن کے علاقے سنا سے، قبیلے سے نہیں، علاقے سے تھا، یمن کے علاقے سنا سے، سنا جو یمن کا کیپٹل بھی ہے۔ کویسچن نمبر 77، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز کس وقت پڑھائی تھی؟ مطلب اس کا کہنے کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی تھی وہ کون سی نماز تھی؟ تو جواب ہے نماز مغرب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز جو پڑھائی تھی وہ نماز مغرب تھی۔ کویسچن نمبر 78، خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے، اسی لمحے کون سے صحابی جملہ دہراتے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جملے کے بعد توقف فرماتے تھے، تو اس جملے کو کون سے صحابی دہراتے تھے؟ اس کا جواب ہے حضرت ربیع بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ عنہ پہ راضی ہو، یہ حضرت ربیع تھے جو جملہ دہراتے تھے۔ کویسچن نمبر 79، کس جنگ کی تیاری کو قرآن نے ساعت عسرت مشکل کی گھڑی کہا؟ کون سی جنگ کو قرآن نے کہا کہ یہ مشکل کی گھڑی ہے؟ اس کا جواب ہے غزوہ تبوک کو، ٹھیک ہے، غزوہ تبوک۔ کویسچن نمبر 80، موتا کہاں پہ ہے؟ موتا، اس کا جواب ہے ایران میں، موتا ایران میں ہے۔ کویسچن نمبر 81، ام حکیم کون تھی؟ ام حکیم، کویسچن نمبر 81 کا جواب ہے ابو جہل کی پوتی تھی، ام حکیم ابو جہل کی پوتی تھی۔ کویسچن نمبر 82، جنگ حنین میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ جنگ حنین میں دشمن قبائل کون سے تھے؟ اس کا جواب ہے بنو ثقیف، بنو حوازن اور بنو طائف، یہ تین تھے، اور تینوں تھے بنو ثقیف، حوازن اور طائف۔ کویسچن نمبر 83، عورتوں سے بیعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ کس نے لی؟ عورتوں سے بیعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے۔ کویسچن نمبر 84، حضرت زبیر بن عوام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب کس جنگ میں دیا؟ زبیر بن عوام کو، اس کا جواب ہے جی غزوہ خیبر میں، غزوہ خیبر کے موقع پر۔ کویسچن نمبر 85، کس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد آنے سے منع فرمایا تھا؟ کس غزوہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچی پیاز اور لہسن کھا کے مسجد میں آنے سے منع فرمایا؟ اس کا جواب ہے غزوہ خیبر میں. اوکے. کویسچن نمبر 86. واقعہ افق کس غزوہ میں پیش آیا؟ واقعہ افق اس کا جواب ہے غزوہ بنو مطلق میں. غزوہ بنو مطلق کے موقع پر. کویسچن نمبر 87. بنو قریظہ کا سردار کون تھا؟ بنو قریظہ اس کا جواب ہے کعب بن اسد. کعب بن اسد اس کا سردار تھا بنو قریظہ. کویسچن نمبر 88. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے ثالث مقرر کیا، انہوں نے توریت کے مطابق کیا فیصلہ کیا؟ یہودیوں نے جس کو ثالث مقرر کیا تھا وہ تھے حضرت سعد بن معاذ، اور انہوں نے توریت کے مطابق کیا فیصلہ کیا؟ اس کا جواب ہے ان کا تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. ٹھیک ہے، ان کا تمام مال ضبط کر کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے. کویسچن نمبر 89. خلیفہ صالح کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ صالح اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. ٹھیک ہے جی، خلیفہ ثالث. کویسچن نمبر 90. پانچواں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے؟ پانچواں خلیفہ راشد کسے کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے. کویسچن نمبر 91. جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست کے آثار نظر آئے تو کس نے سیاسی چال سے بچایا؟ کون سے وہ شخص تھے جنہوں نے سیاسی چال سے بچایا تھا حضرت معاویہ کو؟ اس کا جواب ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فاتح مصر بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو عرب کا دماغ بھی کہا گیا تھا. فاتح مصر بھی ہیں، ویسے عرب کا دماغ بھی کہا تھا. کویسچن نمبر 92. جنگ صفین کتنے دن جاری رہی؟ جنگ صفین جو کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی تھی، اس کا جواب ہے 13 دن. جنگ صفین جو ہے یہ 13 دن جاری رہی. کویسچن نمبر 93. کون قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے؟ کون قرآن کو خدا کی مخلوق سمجھتے تھے؟ اس کا جواب ہے معتزلہ. کویسچن نمبر 94. کس صحابی نے کہا ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک امیر مہاجر؟ ایک امیر انصار ہو اور ایک امیر مہاجر. اس کا جواب ہے حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کویسچن نمبر 95. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ کس گورنر پہ شراب خوری کی حد جاری کی گئی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مقرر کیا تھا جس پہ شراب خوری کی حد جاری کی گئی، تو وہ کون تھے؟ ولید بن عقبہ پر. ٹھیک ہے جی، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کویسچن نمبر 96. بنو تمیم بن مرہ کی مکہ کی شہری ریاست میں کیا ذمہ داری تھی؟ بنو تمیم بن مرہ، تو اس کا جواب ہے خون بہا اور دیت کے فیصلے کرنا. خون بہا اور دیت کے جو فیصلے تھے وہ بنو تمیم بن مرہ کی ریاست میں ہوتے تھے، ان کی مطلب ذمہ داری تھی. کویسچن نمبر 97. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر یہ اعتراض کس نے کیا کہ وہ طبیعت کے سخت ہیں اس لیے ان کو خلافت نہیں دینی چاہیے؟ اس کا جواب ہے طلحہ بن عبداللہ نے. طلحہ بن عبداللہ. کویسچن نمبر 98. عہد فاروقی میں پہلا لشکر کہاں بھیجا گیا؟ عہد فاروقی میں پہلا لشکر کہاں بھیجا گیا؟ اس کا جواب ہے مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے عراق میں بھیجا گیا. ٹھیک ہے، عہد فاروقی کا جو پہلا لشکر تھا وہ مثنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے عراق بھیجا گیا. کویسچن 99. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کرنے کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول نہ کرنے کا مشورہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے دیا؟ اس کا جواب ہے جی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو آج کا ہمارا آخری کویسچن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی بیٹی تھی؟ ام کلثوم جو تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، وہ کس کی بیٹی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ٹھیک ہے جی، تو آج کے ہمارے یہاں پہ 100 کویسچن ختم ہوتے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی، کیونکہ میں موٹیویٹ ہوں گا اس سے اور بھی بناؤں گا ویڈیو آپ کے لیے. تھینک یو.